اور میری بات آپ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں یہ بات آپ پیدا کریں۔ آج آپ کے موبائل آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کی ٹائمنگ 5 گھنٹے سے زیادہ ہے۔ توجہ کر چاہتا ہوں، یہ ادھر صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں، اس سے تھوڑا خلل پیدا ہوتا ہے، بڑی گزارش ہے آپ سے۔ آپ سنیں، یہ جو موبائل 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جن لوگوں کا ہے ان کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا کہ یہ لوگ پاگل ہونے والے ہیں، ان کے دماغ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ہو گئے ہیں، چونکہ 6 گھنٹے تک لگاتار جو اسکرین ٹائم موبائل دیکھتا ہے یہ ایب نارمل ہے، نارمل انسان نہیں ہے۔ آج عورتیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو موبائل دے رہے ہیں، اور وہ موبائل دے کے خاموش ہو جاتی ہیں عورتیں، سمجھتی ہیں ہمارا پیچھے چھوٹ گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے، یہ انہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے یہ اپڈیٹ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، یہ ان کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اور ہوا بھی یہی، کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہوا 5 سال کا بچہ، اس کو سائیکسٹری کے پاس لے جایا گیا، ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا، پوچھا یہ جو آپ کا بچہ ہے، انہوں نے چیک اپ ہوا، تیری ماں کہاں ہے؟ لگا پب جی کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے۔ ماں کہے لگی میں تیری ماں ہوں، یعنی تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، وہ میری ماں ہے، تو میری ماں نہیں ہے، تو میری ماں نہیں ہے۔ بچہ 5 سال کا، اس کا توازن کھو گیا۔ اچھا اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، بچے خودکشی کر رہے ہیں، اوپر سے کودے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو بیمار لڑکے رات کے وقت میں سب سو جاتے ہیں، وہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو گیم کھیلتے ہیں، یہ اگر یہی حال رہا ہر اگلے 10 سال میں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، 10 سال کے اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا جسے موبائل کی عادت ویسی ہوگی جیسے کی عادت ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ میری بہنوں، اپنے بچے کو عشق رسول سکھاؤ۔ اپنے بچے کو دیکھو، بھینس کا بچہ اور بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا۔ کیوں؟ یہ بچہ انسان کا کوڑا کاغذ ہے، اسے جو سکھاؤ گے یہ وہی سیکھے گا، جو پڑھاؤ گے وہی پڑھے گا۔ اس کو تم نے اپنے وقت دیا، موبائل کے حوالے کیا، موبائل کے حوالے ہو گیا۔ اللہ کے حوالے کرو گے، اس کے رسول کے حوالے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے وقت وہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، عشق رسول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آج عشق رسول کی ضرورت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ علماء، یہ حفاظ و قراء، یہ اکثر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، یہ بچے کو جب آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنا بچہ جب آپ کا تمہارا 5-6 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اس کو کہو اللہ۔ امام غزالی کہتے ہیں، جب تم اپنے بچے سے کہو گے، کہو اللہ 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 اللہ، وہ 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے، اس کو سکھاؤ اللہ اللہ۔ وہ اللہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ابا ابا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا ابا۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں، وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے۔ دیکھ، تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی مسجدوں میں لے کر کے جایا کرو۔ یہ جو بچے آپ کے موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ایمان ہوتا تو ضرور انسان کو فکر ہوتی، مگر ایمان کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انسان راتوں بھر دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بے لباس دیکھ رہا ہے، نیم برہنہ دیکھ رہا ہے، پوری رات دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو خبر نہیں۔ نوجوان کو جس نے اپنے موبائل پہ سوائپ کرنا شروع کیا ہے، اس کو یہ خبر نہیں، یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کل اگر قیامت کے دن یہ آنکھیں بول جائیں اور میرے دوست یہ کہیں، مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا اپنے حبیب کا اور تیرا دیدار کے لیے، مگر اس نے مجھ سے گندی فلمیں دکھوائیں، گندی تصویریں دکھوائیں، یہ تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ بولو، اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے عیب کھل گئے رب کے سامنے، بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی یہ کچھ دنوں پہلے راجستھان میں مسلمان لڑکے یہ اپنی ڈیزائر گاڑی میں اپنی جا رہے تھے، بڑی سی اسکرین انہوں نے باہر سے لگوائی تھی، حالانکہ کمپنی کبھی اسکرین ایسی نہیں دیتی جس میں ویڈیو چلے، یہ کوئی جاہل لوگ اسے لگوا لیتے ہیں، اس سے ڈرائیور کا بھی دماغ بھٹکتا ہے۔ اب اس میں گندی تصویریں، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور گانا ہوتے ہوتے 120 پر گاڑی چل رہی ہے، اچانک گاڑی آٹو کنٹرول ہوئی، چاروں اسی آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے، اسی وقت مر گئے۔ اب ذرا غور کرو، وہ اسی حال میں جب اٹھیں گے، اسی ناچ گانے کو دیکھتے دیکھتے جب اٹھیں گے، تو بولو اس
उस वक्त में क्या होगा, मैं आप सारे हजरात से पूछता हूँ, उन चारों का जब पोस्टमार्टम हो रहा होगा उस वक्त क्या गुजरती होगी। कभी पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर के देखा करो कितनी लाशें रोज जाती हैं, आपको डर नहीं लगता अपने रब से? मेरे भाइयों, एक सहाबी हैं, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान, वो तलवार चला रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना, सिर्फ ये फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों से देखना भी आंखों का जिना है, आंखों से बदनिगाही करना ये आंखों का जिना है। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंखों जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, हज़रत उतबा बिन गज़वान इनका मज़ार है यहाँ पर बसरा में, मैंने हाजिरी की है। इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक मार के आंख निकाल के फेंक दी, और जब फेंकी अबू मूसा आए आकर के बोले, ओ उतबा तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे इस वजह से कि एक लड़की पे अभी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, तो मैंने इस वजह से आंख निकाल के बाहर फेंक दी। ए मेरे दोस्त, सहाबी का ईमान तो यह है, तेरी तो रातें बर्बाद हो गई, तूने तो 3-3 घंटे यूट्यूब देखा, फेसबुक देखा। मेरे भाई मैं तुझसे पूछता हूँ, मुझे बता, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक बंदा रुकने यमानी पर, एक बंदा रुकने शामी पर जाए यही दुआ करे, रुकने इराकी पर, रुकने असबत पर, वो वहां पे भी यही दुआ करे, वो मकाम इब्राहिम पर रोए तो यही दुआ करे, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमाना, मेरा ईमान पे खात्मा। वो 3 दिन लगातार रोता रहा, मैं उसके करीब गया, मैंने पूछा क्यों भाई 3 दिन हो गए लगातार एक ही दुआ करते हो, कोई खास वजह? जी हुजूर, मेरा एक भाई था, उसने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, मगर बदनिगाही करता था, नसरानी बन के मरा है, नसरानी औरत की मोहब्बत के जाल में फंस के मरा है। और दूसरा मेरा भाई 35 साल अजान पढ़ी, वो भी ईमान पे नहीं मरा। मैं अपने रब से कह रहा हूँ, मेरे मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना मेरे करीम। मरते वक्त हजरत अबू हुरैरा की बात करता हूँ, यार अबू हुरैरा के पैरों की थोबन के बराबर भी हम नहीं, मगर हमें अपने ईमान की बिल्कुल भी परवाह नहीं, न जाने किन किन बातों में उलझ गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के वक्त में कभी रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। वे आगे बढ़े, इतने बड़े सहाबी, आपकी आंखों में आंसू है और आप जर्द, आपका चेहरा क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी। तो मैं एक अर्ज करता हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त है, ये आखिरी वक्त है, अगर तूने इसको ना इस वक्त कर्म किया, इसको माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, राह पुरखार है क्या होना है। मुझे पूछना चाहता हूं नौजवानों से, क्या तुम्हें ये फिक्र नहीं कि कल तुम्हें मरना है? कहां गई मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो खौफ खुदा अपने बच्चों को याद दिलाती थी? अब तो मियां, अब तो ऐसे मशाइख भी इल्ला माशाअल्लाह रह गए जिन्होंने खौफे खुदा। अब तो मियां लोग अब जन्नत की टिकट बांट रहे हैं, ले मैं तुझे जन्नती बना रहा हूं, तू मेरा मुरीद हो जा, मेरा ये पढ़ ले। मैं कहता हूं जैसे मियाओं के आजकल के हालात हैं इन बेअमलों के, लगता है इनकी खुद की जन्नतें खतरे में हैं। ये जन्नतें बांटने वाले वो पीर नहीं हो सकता जो दिल का खौफ निकाल दे, पीर वो होता है जो खौफे खुदा दिल में डाल दे। वो पीर नहीं हो सकता, वो ढोंगी होगा, कोई बदतमीज होगा। सुनो मेरे भाइयों, ये सुनो, दिल्ली यहां से बदायूं से हिजरत करके एक औरत